اب ہم آتے ہیں حصہ بے کی طرف۔ صفحہ نمبر 13 پر احمد کا بھائی بلال بہت لمبے عرصے کے بعد گاؤں آتا ہے تو وہ اپنے دوستوں سے سنے گے گاؤں کے حالات کے بارے میں بتاتا ہے کہ پہلے یہاں پہ کھیتی باڑی کا سارا کام بیلوں سے لیا جاتا تھا۔ بیلوں کی مدد سے کھیتوں میں ہل چلاتے، کنووں سے پانی نکالتے۔ یہاں پر کچے مکان اور کچی سڑکیں ہوتی تھیں۔ وہاں پر تو بجلی اور فون بھی نہیں ہوتا تھا، مگر یہاں پر تو ایسا نہیں ہے۔ اس کے نانا جان نے اس کو بتایا کہ کسی زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا، مگر اب ایسا نہیں ہے۔ ہمارے گاؤں بھی آہستہ آہستہ ترقی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دیہاتوں سے شہروں کی طرف نقل مکانی کر رہے ہیں، اس لیے شہروں کی آبادی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ دیکھیں بچوں، دیہاتوں سے شہروں کی طرف جانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ گاؤں میں جدید سہولیات کی کمی ہے، علاج معالجے اور اچھے اسکولوں بڑے کالجوں کی کمی ہے، جس کی وجہ سے لوگ گاؤں سے شہروں کا رخ کرتے ہیں تاکہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکیں، علاج معالجے کے لیے جدید دوائیوں اور تعلیم سے آگاہ ہو سکیں۔ اس لیے شہروں کی آبادی دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے کو بہت کم جانتے ہیں، جبکہ دیہاتوں میں آبادی کم ہوتی ہے اور تمام لوگ ایک دوسرے کو بخوبی جانتی ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنے دیہی علاقوں میں اچھے اسکول، اچھے کالج قائم کریں، اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی وہاں کے لوگ تعلیم حاصل کریں اور علاج معالجے کے لیے چھوٹے چھوٹے ہسپتال قائم کر دیے جائیں اور جدید سہولیات کے نفاذ کو یقینی بنایا جائے، روزگار کے بہتر مواقع فراہم کیے جائیں، تو ہم بہت حد تک اس نقل مکانی کو کم کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی اسکرین پر صفحہ نمبر 13 کے الفاظ معنی دکھائے جا رہے ہیں۔ گہائی، فصل کا بونا، پختہ، پکا، آلودہ، گندا، دوبھر ہونا، مشکل ہونا، داد دینا، تعریف کرنا، بے تحاشا، بہت زیادہ، نقل مکانی کرنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، رجحان، دھیان یا توجہ۔ سبق کے آخر میں بتایا گیا ہے کہ دیہاتی اور شہری زندگی میں خواہ کتنا ہی فرق کیوں نہ ہو، دونوں ترقی کریں گے تو ہمارا وطن ترقی کرے گا۔ اس لیے ہمیں دونوں میں سے کسی کو برا نہیں سمجھنا چاہیے، دونوں کے اپنے ہی فائدے ہیں اور اپنے ہی نقصان ہوتے ہیں۔ آخر میں مصنف احسان دانش کی ایک نظم کے 2 شعر عرض کرتے ہوئے کہتے ہیں: واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، واہ رے دیہات کے سادہ تمدن کی بہار، سادگی میں بھی ہے کیا کیا تیرا دامن زرنگار، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، دل یہ کہتا ہے فراق انجمن سہنے لگوں، شہر کی رنگینیاں چھوڑوں یہیں رہنے لگوں۔ پہلے شعر میں شاعر گاؤں کی سادہ زندگی کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیہات کی زندگی بہت سادہ ہوتی ہے، جو کہ بہت قابل تعریف ہے، اور سادگی میں بھی تیرے دامن میں سونے کی طرح خوبصورت لہلہاتے ہوئے کھیت نظر آتے ہیں۔ دوسرے شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہر کی رنگینیوں کو اور شور شرابے والی زندگی کو چھوڑ کر دور گاؤں میں جا کے رہنے لگوں، کیونکہ وہاں بہت سکون ملتا ہے۔ فراق انجمن کا مطلب ہوتا ہے محفل سے الگ ہو جانا۔ اور اب آپ کی اسکرین پر آخری صفحے کے الفاظ معنی دکھائے جا رہے ہیں۔ علاج معالجے، دوا دارو، رہن سہن، طور طریقہ، تمدن، رہن سہن، فراق، الگ ہو جانا، جدائی، انجمن، محفل۔ عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں آج کا سبق بخوبی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اپنے سبق کی دہرائی کے لیے مشق میں دیے گئے سوالات کے جوابات آپ لوگ بآسانی اپنی رف کاپیوں پر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 10 جملے شہری زندگی اور 10 جملے دیہی زندگی کے بارے میں اپنی رف کاپیوں پہ لکھنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اب اجازت دیں، اللہ حافظ۔